قوم ہود پر عذاب حضرت ہود علیہ السلام کی قوم پر عذاب کیوں آیا؟ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم تو غرور تکبر میں اتنی آگے نکل گئی، اپنی بلند قدو قامت اور غرور کے نشے میں خدا سے عذاب کا مطالبہ کرنے لگے۔ حضرت ہود علیہ السلام کا تعلق عرب کے قبیلے عاد سے تھا، جو عمان اور حضر موت کے درمیان ریت کے ٹیلوں والے علاقے الاحقاف میں رہائش پذیر تھا۔ یہ علاقہ 13 قبیلوں کی آبادی پر محیط تھا، جنہیں قوم عاد قوم ارم بھی کہا جاتا۔ اب این کا قبیلہ عاد بن ارم بن اس بن سام بن نو کی اولاد سے تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ پاک نے نبی بنا کر اس قبیلے پر مابعوث فرمایا۔ پیشے کے لحاظ سے حضرت ہود این تجارت کرتے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں 7 مقامات پر آیا، اور ایک پوری سورہ ہود بھی اب علیہ السلام کے نام سے نازل فرمائی گئی۔ طوفان نو میں جو حضرت نو کی قوم کی ہلاکت ہوئی، اس کے بعد پہلی قوم عاد زمین پر آباد ہوئی۔ اس قوم پر اتنی مہربانیاں ہوئی، مگر یہ قوم اپنے غرور و تکبر کی وجہ سے اپنا سب کچھ گنوا بیٹھی۔ اللہ پاک نے نہ صرف ان کو بے حساب دولت سے نوازا، بلکہ اتنے طاقتور جسم اور مضبوط جانیں دے کہ ان جیسی دوبارہ طاقت والی قوم دوبارہ دنیا میں نہ آئی۔ انہوں نے بڑی بڑی عمارتیں کھڑی کر ڈالے، مگر اس قوم نے اپنے اوپر ہونے والی رب کی مہربانیوں کو بھلانا شروع کر دیا اور بتوں کی پرستش میں لگ گئی۔ قوم عاد نے 3 بت اپنے ہاتھوں سے بنی اور لگی ان کی پرستش کرنے، جن کے نام سمد، سمود اور ہر تھا۔ قوم عاد کی ہدایت کے لیے اللہ پاک نے حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجے، تاکہ یہ قوم گمراہی سے نکل کر راہ ہدایت پر چل پڑے، جس کا ذکر قرآن مجید میں اس طرح فرمایا گیا۔ ترجمہ نب، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا سلوک کیا، یعنی ارم کی اولاد کے ساتھ، جو قد وقامت میں ستونوں جیسے تھے اور طاقت میں ان جیسے لوگ پیدا ہی نہیں کیے گئے۔ الفجر 89۔ حضرت ہود علیہ السلام کو جب منصب نبوت پر عطا کر دی گئی تو آپ علیہ السلام نے اس قوم کو واعظ نصیحت شروع کی، جس کا ذکر اللہ پاک نے سورہ ہود میں اس طرح فرمایا: اے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی حقیقی معبود نہیں، تم تو صرف بہتان باندھ رہے ہو۔ اے میری قوم، میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو اس اللہ کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، تو پھر بھی کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو؟ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم نے آپ کی واعظ نصیحت سننے کے بعد کیا جواب دیا؟ قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلانا شروع کیا اور آپ علیہ السلام کئی قسم کے الزامات بھتون لگانا شروع کر دیے۔ قوم عاد کے سرداروں نے کہا کہ ہم تو تجھے ایک قسم کی نعوذ باللہ بے وقوفی میں مبتلا ہوتا دیکھ رہے ہیں۔ تم نے ہمارے سامنے توحید کی کوئی واضح دلیل پیش نہیں کی، اور ہم تمہاری اس بات میں آ کر صرف اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے، اور نہ ہی ہم تجھ پر ایمان لانے والے ہیں، بلکہ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تمہیں خرابی دماغ میں مبتلا کر دیا ہے۔ جن قوم کے سرداروں نے کفر کیا اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا، انہیں اللہ پاک نے دنیاوی زندگی میں خوشحالی دے رکھی تھی۔ انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ یعنی حضرت ہود این جو رسالت کا دادار ہے، ہم جیسا ہی انسان ہے، ہماری طرح ہی کھاتا پیتا ہے اور ہماری طرح گزر بسر کرتا ہے۔ اگر ہم تمہاری بات مانیں تو ہم تو بڑا گھاٹا اٹھائیں گا، بھلا تم کہتے ہو جب ہم مر کر مٹی ہوگے تو دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، یہ تو ایک ناممکن بات ہے۔ پہلے والا انسان مرتا ہے تو دوبارہ نیا پیدا ہو جاتا ہے، جو دنیا سے گیا تو بس وہ گیا، وہ دوبارہ کیسے زندہ ہوگا؟ یہ تو تم خدا پر بہتان لگاتے ہو، ہم کبھی بھی تم پر ایمان لانے والے نہیں۔ حضرت ہود علیہ نے اپنی قوم سے مشفقانہ خطاب کیا اور سمجھاتے رہے کہ میں اس تبلیغ میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، مجھے اس کا صلہ تو میرا رب دے گا۔ قوم عاد نے جب آپ کی دعوت قبول نہ کی تو آپ این کھل کر ان کے بتوں سے بیزار ہونے کا اعلان کرنے لگے: میں تمہاری ان بتوں سے بیزار ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک بناتے ہو۔ تم سب میرے خلاف کھل کر سازشیں کرو، مجھے بالکل بھی مہلت نہ دو۔ بے شک میں نے اللہ پر بھروسہ کیا جو میرا اور تمہارا پروردگار ہے۔ قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کی ایک نہ سنی اور الٹا حضرت ہود علیہ السلام سے کہنے لگی: تم جو ہمیں عذاب سے ڈراتے رہتے ہو، کہوں اپنے خدا سے ہمیں دے عذاب، ہم خدا کے عذاب کے لیے تیار ہیں۔ قوم کے اس مطالبے پر حضرت ہود علیہ السلام بہت افسردہ ہوئے اور فرمانے لگے کہ اب تم عذاب الہی کا انتظار کرو، عذاب کے آنے کا علم تو صرف اللہ پاک کو ہے، میں تو صرف وہ پیغام پہنچانے آیا ہوں جو مجھے دے کر جے گیا۔ جب ہر قسم کے سمجھانے پر بھی قوم عاد نہ مانی تو حضرت ہود عین نے اللہ تعالیٰ سے مدد کی درخواست کی۔ رسول ہود عین نے دعا مانگی: اے میرے رب، ان لوگوں کے جھٹلانے پر آپ میری مدد فرمائیں۔ اللہ نے فرمایا: بہت جلد یہ لوگ اپنے کیے پر پچھتائیں گے۔ عذاب الہی کا پہلا مرحلہ قحط سالی کے توئے پر شروع ہوا،
جس سے قوم عاد کے مال مویشی ختم ہونے لگے، بھوک افلاس بڑھنے لگی تھی، اور قوم عاد کی حالت ابتر ہونا شروع ہو گئی۔ لیکن دوستوں، یہاں پر ایک بات حیران کرتی ہے کہ جب پچھلی قوموں کو مشکلات کا سامنا ہوتا، حجاز مقدس کا رخ ضرور کرتی اور وہاں پر جا کر اپنی پریشانی کو دور کرنے کے لیے اللہ کے آگے گڑگڑاتے ہوئے دعا کر۔ قوم عاد کے سرداروں نے بھی حجاز مقدس کا رخ کیا اور وہاں پر اپنی پریشانی کی دعا پروردگار کے سامنے کی۔ اس قافلے میں ٹوٹل 70 افراد شامل تھے، جن میں سے 2 حضرت ہدا کے پیروکار تھے، جن کے نام مرشاد بن سعد اور لقمان بن لقیم تھے۔ وفد نے جب بیت اللہ شریف پہنچنے کے بعد دعا مانگی تو ان کے سامنے 3 قسم کے بادل نمودار ہوئے، سفید، سیاہ اور تیسرا سرخ، اور ندائے غیب آئی، ان میں سے کسی ایک کو پسند کرو۔ چنانچہ قوم عاد کے سرداروں نے ابر سیاہ کو پسند کیا۔ ابر سیاہ آہستہ آہستہ پھیلتا گیا، وہ واپس قبیلے لوٹ کر گئے تو پوری قوم خوشیاں منانے لگی کہ اب خشک سالی کا خاتمہ ہو جائے گا، کیونکہ ہم نے سیاہ بادل کو پسند کیا۔ مگر حضرت ہود سمجھ گئی ان پر عذاب کا وقت قریب آ گیا ہے۔ حضرت ہود نے انہیں سمجھایا کہ یہ اللہ کا عذاب ہے، اے میری قوم سدھر جاؤ، اب موقع ہے۔ قوم عاد نے جب بادلوں کو اپنی بستی کی جانب آتا دیکھا تو گھروں سے باہر آ گئے اور لگے خوشی کے گیت گانے۔ قوم عاد کو توحید کی دعوت قبول نہ کرنے پر جو عذاب آیا وہ تیز اور سخت ترین آندھی طوفان تھا۔ اس عذاب میں نہ تو کوئی قد آور شخص بچا، نہ کوئی طاقتور جسم اور نہ ہی کوئی سردار۔ یہ آندھی 7 راتیں اور 8 دن تک مسلسل جاری رہی۔ 7 راتوں اور 8 دنوں تک چلنے والی اس آندھی نے نہ تو کوئی پہاڑ گھاٹی چھوڑی، نہ کسی غار کو، نہ کسی محل کو چھوڑا۔ مضبوط سے مضبوط قلعہ اور قوم عاد کی بلند عمارتیں بھی پاش پاش کر ڈالیں۔ اس آندھی طوفان کا یہ عالم تھا کہ بڑے سے بڑا طاقتور بھی اس میں ایسے اڑا جا رہا تھا جیسے اکھڑے ہوئے کجیور کے تنے، اور آندھی لوگوں کو اٹھا اٹھا کر ایسے پھٹک رہی تھی جیسے کجیور کے تنے۔